یعنی صرف علم سے کام نہیں چلتا ہے، عقل بھی ہونی چاہیے اس کے لیے۔ آپ نے عربی کی گردانیں سیکھ لی، آپ نے عبارتیں سیکھ لی، آپ نے اصول اور قوانین اور قاعدے سیکھ لیے، آپ عربی لینگویج سے واقف ہو گئے، یہ اصل کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ آپ کی نظر آخرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن مجید ایسے علماء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے وہ علماء بھی ہے جو اپنی زبان کو اللہ کی کتاب کے اوپر یلوونا پھیرتے ہیں، مروڑتے ہیں، تاؤ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ اے مخاطب قرآن تو یہ گمان کرے کہ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے اللہ کی کتاب سے بیان کر رہا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور حال یہ ہے کہ یہ کتاب میں سے نہیں بیان کرتا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ علم بھی رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ناواقف نہیں ہے، لا علم نہیں ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے علم کے باوجود یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی علماء سوء ہیں جن کی کاوشوں اور کوششوں سے، جن کے تگودور تحریکوں سے، جن کی رات اور دن کی محنتوں سے آج پوری دنیا کے اندر دین حق کے بجائے دین باطل ہے، شریعت کے بجائے طریقت ہے، اسلام کے بجائے صوفیت ہے، توحید کے بجائے شرک ہے، سنت کے بجائے بدعت ہے، تقوی کے بجائے جرم ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کے عروج اور ترقی کے بجائے آج اسلام پستی کے اندر جا رہا ہے۔ اگر یہی علماء حق ہوتے، یہ فرقہ پرست نہ ہوتے، یہ شرک کے ایجنٹ نہ ہوتے، یہ دنیا کے دلدادہ نہ ہوتے، یہ آخرت پر مرنے والے ہوتے، تو آج یہ دنیا کا نقشہ بدلا ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص اس پاکستان کے اندر آج جو ہمارے سروں کے اوپر لوگ مسلط ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، آج یہ لوگ ہمارے سروں کے اوپر نہ ہوتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو ہے ان کے پیروکار آج ہمارے سروں کے اوپر متقی لوگ جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں۔ آج کرپشن نہ ہوتی، آج کرپٹ لوگ ہمارے اوپر نہ ہوتے، آج یہاں ہماری عدالتوں کے اندر فرنگی کا حکومت کی عدالت کے قوانین نہ ہوتے، آج یہاں جمہوریت کے بجائے اسلام ہوتا، آج جو شرک اور کفر ہمارے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ شرک اور کفر نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنے خون سے توحید کی شمع کو جلایا تھا۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے یہ دعوت پھیلائی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ رحمان بھی وہی ہے، الرحیم بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ
वफिल अर्ज़ इला, आसमानों में भी वही इला है, जमीन में भी वही इला है, वही मुश्किल कुशा है, वही दाता है, वही दस्तगीर है, वही गौस और गौसुल आजम है, वही बिगड़ियां बनाता है, वही औलादे नवाजता है, वही खाली जोलियां भरता है, वही किश्तियां पार लगाता है, वही बादशाह बनाता है, वही फकीर बनाता है, वही पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। अफसोस की बात कि आज इस मुल्क के अंदर, दुनिया को छोड़िए, इस मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर रखी गई है, आज कहाँ कदम कदम, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर शहर और हर जिले के अंदर ये नकली काबे कहां से आ गए? काबा तो एक ही है, किबला तो एक ही है, इस्लाम का मरकज तो एक ही है, इबादत तो एक ही घर के अंदर जो है मुख्तस कर दी गई कि इस तरफ तुम इबादत करोगे। अब ये नकली काबे कहां से आ गए हैं? जहां फेरे लग रहे हैं, जहां सजदे हो रहे हैं, जहां लोग झुक रहे हैं, जहां उनके बेटकों पे, उनके दरों पे ये माथे टेके जा रहे हैं, वहां जाकर लोग मुरादें मांग रहे हैं, वहां पे मन्नतें मान रहे हैं, वहां पे नजरो नियाज के चढ़ावे हो रहे हैं, वहां पे इल्तिजाएं हो रही है। कोई या रसूल मदद की आवाज लगाता है, कोई या अली मदद की आवाज लगाता है, कोई या हसन और या हुसैन की मदद की आवाज लगाता है, कोई या अब्दुल कादिर जेलानी या गौसुल आजम कहकर पुकारता है उसे, कोई अली हजवेरी को दाता कहकर पुकार रहा है, कोई अजमेर वाले को गरीब नवाज कहकर पुकार रहा है। अल्लाह के बंदो, कोई अली को मुश्किल कुशा कहकर पुकार रहा है। कहां से ये शिर्क इस मुल्क के अंदर आ गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम ने तो शिर्क के दीवानों के अंदर जलजला बचा दिया था, इस जमीन को शिर्क से पाक कर दिया था, इस जमीन पे तौहीद का झंडा गाड़ दिया था। लोगों को ये तालीम देकर गए थे कि लोगों, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, लोगों तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, किसी और के दर के फकीर नहीं। उस दर के तुम फकीर हो जिस दर के इब्राहिम फकीर थे, जिस दर के नूह फकीर थे, जिस दर के मूसा फकीर थे, जिस दर के ईसा फकीर थे, जिस दर के मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम, ये तमाम अंबिया जिस दर के फकीर थे, जिस दर के सहाबे कराम फकीर थे, लोगों तुम भी उस दर के फकीर हो। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। लेकिन आज आप देखें, इस मुल्क का नक्शा बदला हुआ है, तौहीद वो अजनबी हो गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहने वाला, उसे ये पता ही नहीं है तौहीद क्या है। वो तो कहता है कि अल्लाह एक है, दूसरा अल्लाह नहीं है। बस अल्लाह जात में एक है, अल्लाह सिफात में एक है, अल्लाह हुकूक में एक है, अल्लाह इख्तियारात में एक है, अल्लाह इल्म में एक है, अल्लाह इबादात में एक है, अल्लाह अपने कुल सिफात के अंदर एक है। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह नाम से एक है, अल्लाह जैसा नाम किसी का नहीं, ना अल्लाह जैसा नाम किसी का है, ना अल्लाह के सिफात में कोई शरीक, ना अल्लाह के जात में, ना उसके हुकूक और इख्तियारात में शरीक है। देखे आज ये शिर्क थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। इस मुल्क का ये आलम है और ये अलमिया है एक, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले, आज आप देखें इनके गाड़ी के नीचे गंदा जूता लटक रहा है। क्या हमारे उलमा से इतना भी ना हो सका कि इस कौम को समझाए कि अरे तुम तो अकीदे में हिंदुओं से भी बदतर हो गए हो। ये शिर्क तो हिंदू ने भी नहीं किया है कि एक गंदा जूता चप्पल जिसको लोगों ने कचरे में डाल दिया था, वो कचरे से तुमने उठा के
اپنے گاڑی کے نیچے لٹکا دیا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اب نظر لگانے والا میری گاڑی کو نظر نہیں لگا سکے گا، یہ جوتا مجھے بچائے گا۔ لوبان کی دونیوں پہ عقیدہ، کالے جھنڈے پہ عقیدہ، سیپیوں پہ عقیدہ، منکوں پہ عقیدہ، کھڑوں پہ عقیدہ، چھلوں پہ عقیدہ، گھوڑے کے نال پہ عقیدہ، گائے کے سینگ پہ عقیدہ، لوبان کی دھنیوں پہ عقیدہ۔ آخر عقیدہ نہیں تو کس چیز پہ عقیدہ نہیں؟ اللہ کو کس طرح تم نے ایک مان لیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ نہ رکنے والا سلسلہ، جنات اللہ کے ساتھ شریک، آسمان کے ملائک اللہ کے ساتھ شریک، مردے اللہ کے ساتھ شریک، زندہ پیر فقیر اللہ کے ساتھ شریک، ولی اللہ کے ساتھ شریک، نبی اللہ کے ساتھ شریک، مجذوب اللہ کے ساتھ شریک، کتب اللہ کے ساتھ شریک، اوتاد اللہ کے ساتھ شریک، اوتار اللہ کے ساتھ شریک۔ کتنے شریک ہیں اللہ کے کہ ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ مشرکین مکہ، آپ قرآن مجید کے اندر ان کا حال دیکھیں، اہل کتاب کا حال دیکھیں۔ مشرکین مکہ جب وہ داڑیاں بھی رکھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے۔ آپ علماء سے پوچھئے، اگر آپ کو علم نہیں ہے، علماء سے آپ پوچھئے کہ مشرکین مکہ، جن کو آپ اور ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے دشمن تھے، وہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ کہتے تھے۔ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ ابو جہل جو سب سے بڑا جاہل تھا، دین کا دشمن تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے تقریباً 56 حج ادا کیے تھے۔ الحاج تھا وہ، عمروں کی تو تعداد ہی نہیں ہے اس کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ اس حج کے لیے جاتے تھے یا عمرے کے لیے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتے تھے، تو اس وقت وہی تلبیہ وہ بھی پڑھتے تھے جو تلبیہ ہم پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تمام اختیارات وہ تیرے لیے، تیرے پاس ہے، تمام نعمتیں تیرے اختیار میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ بھی اقرار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ جب یہ تلبیہ پڑھتے تھے طواف کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تلبیہ یہاں پہنچ جاتا تھا، لا شریک لکا، کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دیتے تھے، قط قط قط، یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، یہیں پہ بس کر لو، آگے مت بڑھو۔ لیکن وہ آگے بڑھتے تھے، کہتے تھے الا شریکن لگا، اے اللہ الا شریکن، مگر وہ شریک ہے، ہوا تملکہ وما ملک، جن کو تو نے اختیار دیا ہے ان کے پاس کوئی اپنا اختیار نہیں ہے۔ ہوا لک تملکہ وما ملک، جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ عطائی ہے، اس کے پاس اس کا ذاتی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی جتنا شرک ہو رہا ہے، جتنا شرک آپ دیکھیں، تعویذوں کا شرک، جادو کا شرک، نظر کا شرک، دم کا شرک، گنڈوں کا شرک، قبروں کا شرک، پیر اور فقیر کے شکل میں شرک، جتنا بھی شرک ہو رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے بِإِذْنِ اللہ لگا دیا ہے۔ جس کا عقیدہ تعویذ پہ ہے بِإِذْنِ اللہ، جس کا عقیدہ جادو پہ ہے بِإِذْنِ اللہ، جو قبر پہ جا رہا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک وما ملک،
یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ عطائی ہے، تو نے عطا کیا، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو اصل جنگ تھی، اللہ کو اللہ کے نبی بھی مانتے تھے، صحابہ بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس کا انکار نہیں تھا، کیونکہ اسلام تو آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، انبیاء تو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل دشمنی تھی، اصل اختلاف تھا، قرآن وہ ذکر کرتا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جب اے نبی آپ قرآن بیان کرتے ہیں اور قرآن کے اندر آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، وحدہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اس کے بعد اختلاف شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہنگامہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آوازیں لگتی ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ پھر یہ فرقہ پرست آوازیں لگاتے ہیں، قرآن کہتا ہے اٹھاؤ قرآن، قرآن کہتا ہے پھر یہ آوازیں لگاتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فيه، جب یہ قرآن بیان ہو تم شور کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ قرآن اگر لوگوں نے سن لیا تو شرک ختم ہو جائے گا، قرآن اگر لوگوں نے سن لیا بدعات ختم ہو جائیں گے، قرآن اگر لوگوں نے سن لیا جرم ختم ہو جائیں گے، قرآن اگر لوگوں نے سن لیا تو اللہ کی بغاوت ختم ہو جائے گی، قرآن اگر لوگوں نے سن لیا تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، قرآن اگر لوگوں نے سن لیا تو ان پیشہ ور مولویوں اور لیڈروں کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، دوسری چیزوں کی اتنی فکر نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کھانا پینا ختم نہ ہو، روکڑا کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہمارا ختم نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں قرآن مجید ہمیں ہوشیار کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ اصل موضوع تو آج کا یہی ہے، اور اسی سے آگے انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ کے اندر ہمارے سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، یہاں سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ انگریزی مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینوں کا سال جو ہے، سال کا پہلا مہینہ وہ محرم ہے، اور یہی محرم کا مہینہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ یہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حرمت کے مہینے میں ہم شعائر اللہ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے منع کر دی ہے، اس کی بے عزتی اللہ نے منع کی ہے، ان چیزوں کی بے عزتی سے ہم باز رہے۔